اتنی بڑی کائنات یہ بن گئی ہے، کیسے بنی ہے، کس نے بنائی ہے؟ علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص جنگلوں میں رہ رہا ہے، وہیں پیدا ہوا، وہیں پلا پڑا، وہیں مر گیا، اور کوئی اس کے پاس ہدایت کے لیے نہیں پہنچا، کوئی نبی نہیں پہنچا، کوئی انسان نہیں پہنچا، اس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ وہ کافر میں رہے گا یا اللہ کی توحید پہ مرے گا؟ اگر وہ شخص اس کائنات کو دیکھ لے، ان جنگلات کو دیکھے، جانوروں کو دیکھے، موسموں کو دیکھے، ان نعمتوں کو دیکھے، اس دنیا کو دیکھے جو اس کے سامنے ہے، اور یہ یقین لے کہ اس کو بنانے والا جو خالق ہے، تو وہ توحید پہ مرا ہے۔ دوسرا حصہ تو اس تک پہنچا ہی نہیں۔ کلمے کے دو حصے نا، اللہ کو ماننا اور اس کے جو بھی زمانے کا رسول ہے، نبی ہے، اس کو ماننا۔ تو چونکہ اس تک تو کہ پہنچے ہی نہیں، تو پہلے حصے کے مطابق وہ توحید پہ اس کا انتقال ہوگا۔ اگر غور و فکر کرنے والا ہو، تحقیق کرنے والا ہو، تو دنیاوی علم بھی اس کے لیے نافع ہے، دنیاوی علم بھی اس کے لیے نافع ہے، نفع مند ہے، فائدہ پہنچائے گا اس کو دنیاوی علم بھی۔ صرف نیت ہونی چاہیے کہ وہ غور و فکر کر کے یہ جانے کہ ان سب کے پیچھے کون ہے۔ حضرت میرے شیخ مفتی خلیق احمد دامت برکاتہم عالی ایک دفعہ بیٹھے بات کر رہے تھے، فرما رہے تھے، کہنے لگے کہ علم چاہے دنیا کا بھی ہو، بندہ اس کے ذریعے بھی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ علم چاہے دنیا کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کفری علم ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے بندے کو اللہ کو پہچان لیتا ہے، بندہ بشرطے نیت اس کی درست ہو، اللہ کو جاننے پہچاننے کی جستجو ہو اس کے اندر۔ فرمایا کہ جب سامری جادوگر سے مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، اور سامری جادوگر اپنے ساتھ ایک جماعت لے کر آئے جادوگروں کی، اور انہوں نے جادو کیا، پہلے ان کو موقع دیا کہ آپ پہل کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور انہوں نے جادو کے ذریعے حملے کیے، اور سانپ، بچھو، پتہ نہیں کیا کیا چیز جو بھی ہوتی ہیں وہ سب ان کی طرف پھینکی جادو کے ذریعے۔ جب اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور عصا نے سب ان کو جب نگل لیا، تو جادوگر سمجھ گئے اپنے جادو کی وجہ سے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگر تھے نا، اگر جادو کا جواب جادو سے دیا جائے تو سمجھ جاتے کہ ہمارے مقابلے میں جو ہے وہ بھی جادو ہے، کم ہے یا زیادہ ہے وہ ایک الگ بحث ہے، کم ہوتا تو وہ جیت جاتے جادوگر ہوتا، اور زیادہ ہوتا تو ہار جاتے، لیکن انہوں نے سمجھ لیا اپنے علم کے ذریعے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ ٹھیک کہہ رہا ہے، موسیٰ صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور وہ سب کے سب اپنے جادو سے توبہ طائب ہوئے اور مسلمان ہو گئے، اس وقت مسلمان ہو گئے۔ تو وہ علم جو کہ کفری علم تھا، دنیاوی علم تھا، اس سے بھی انہوں نے اللہ کو پہچان لیا۔ صرف کیا چاہیے؟ جستجو، اللہ کو جاننے پہچاننے کی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی جستجو چاہیے تھا، دنیاوی علم تھا، اس سے بھی انہوں نے اللہ کو پہچان لیا۔ صرف کیا چاہیے؟ جستجو، اللہ کو جاننے پہچاننے کی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی جستجو چاہیے۔